بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا، مشرک پیروں اور مولویوں کے حق میں ہے، مشرک پیروں اور بولتے رہے شاباش، مشرک پیروں اور مولویوں کے حق میں ہے۔ وقال الذین کفروا، گمراہ شدگان کہیں گے وہ لوگ، کفروا، کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے، الذین کفروا ربنا، اے ہمارے پروردگار، اس کا تعلق ہے قیضنا لہم قرنا کے، اور قیضنا اگلی آیت بھی لا تسمعوا لہذا القرآن، توبہ 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 توبہ، اتنا بڑا فتویٰ ہم بزرگوں کو دیکھتے ہیں، قرآن کہتا ہے شیطان ہے۔ یہ معمولی مسئلہ نہیں، یہاں پر آپ بیٹھے ہیں نا بزرگوں، جہاں آپ کو محسوس نہیں ہو رہا، یہ ذرا باہر نکل کے سٹیج پہ بیان کرو گے تو پتہ چلے گا، وہاں آپ کو پتہ، سارے کہیں گے لا تسمعوا لہذا القرآن، اے نہ سنو، یہ نہ سنو۔ دیکھو وہ آ گیا، اب وہ جو جن شیاطین صورتیں بنا کے آتے تھے خوابوں بیداری میں آمنے سامنے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ قال الذین کفروا، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، مشرک، ربنا، اب یاد آیا ربنا، اے ہمارے پروردگار، ارنا، دکھلا ہم کو، الذین اضلانا، وہ بے ایمان جنہوں نے گمراہ کیا تھا ہم کو، قرانا، گمراہ کنندگان، جو گمراہ کرنے والے تھے، وہ جو بابا آتا تھا جی 12واں امام، کوئی بابا کی شکل بن کے آتا اور صورتیں بن کے آتے، اضلانا، اب مان گئے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، فضل اللہ، مخلصین لہ الدین والے دعویٰ سے، من الجن، جنات سے، والانس سے، انسانوں سے، وہ جن جو صورتیں بن کے آتے تھے، اور وہ انسان، وہ تمہارے خیبر پختونخوا والے کارٹون، جن کو عالم بیداری میں زیارتیں ہوتی تھی، اور پھر اتنی لمبی داڑھی رکھ کر اتنے بڑے بکواس کرتے تھے، وہ شیاطین، وہ بھی ہمیں دکھانا کہ وہاں پر کوئی گوہر بنا ہوا تھا، کوئی چور بنا ہوا تھا، من الجن والانس، جنوں سے بھی دکھا، کہ ماسٹر اکاڑوی بھی دکھا، توسوی شوسوی بھی دکھا، من الجن والانس، کیوں؟ وہاں تو ہم کہتے تھے یہ ہیں ہمارے اکابر، یہ جہنم میں گئے، ہم بھی جائیں گے۔ اب پتہ چلا ہے نجعلہما تحت اقدامنا، نجعلہما، کر دیں ہم ان کو، جو جن صورتیں بنا کے آتے، اور ہمارے یہ جو خطیب تھے گمراہ کرنے والے، پیر تھے گمراہ کرنے والے، وہاں تو ان کا پیشاب بھی بطور تبرک کے پیتے تھے۔ ہمارے علاقے میں پیر آیا، شادی تھی، انہوں نے پیر کے کپڑے اتارے اور تھوڑا سا ایک لنگ سی باندھی، پیر نے اس کو ایک بڑے تھال میں بٹھایا، اوپر سے اس کو غسل دیا، اور پیر صاحب کا جو بقیہ پانی تھا وہ تبرک کے لیے سالن میں ڈالا۔ جو پیر صاحب کے ہر طرف ہر سائڈ سے گزرا تھا پانی، تو پیر صاحب کے استنجے والا پانی تبرک، جہاں پر تو اتنے تبرکات ہیں بابا، بڑے تبرکات ہیں، پیر صاحب تھوک ڈالے، یہ بیچارہ اوپر، یہ اوپر اس کی لعاب کو لے رہا ہوتا ہے، اور سارے علاقے میں پیر پھر رہا ہے، اور وہ جو بھوسے والا کمرہ تھا اس میں بھی پیر کو لے گیا، بھئی ادھر آ، جہاں گدھا باندھا تھا وہاں پر بھی پیر کو لے گیا، بھئی ادھر بھی برکت ہے۔ یہ سارا برکت والا، یہ سپرے والی مشین پھر رہی ہے، برکت کی سپرے والی،
ہیں نجعلہما، آج پتہ چلا ہے کر دیں ہم ان کو تحت اقدامنا، تحت اقدامنا، اپنے پاؤں کے نیچے ان بےایمانوں کو ہم رون دیں، یہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، لیکونا من الاسفلین، تاکہ ہو جائیں یہ جہنم کے نچلے طبقہ میں، من الاسفلین، یہ اوپر اوپر بھاں بھاں کر رہے ہیں، لہم فیہا زفیر و شہیق، یہ پیر بھونک رہے ہوں گے، ہیں کہیں سیال والوں کی بھونک ہوگی، کہیں گولڑے والوں کی ہینگ ہوگی، اور بڑی بڑی آوازیں نکالیں گے، یہ سارے کہیں عمران خان ہوگا، کہیں فضل الرحمان ہوگا، یہ سارے طاغوتی ٹرمپ کی اولاد، یہ سارے کے سارے مغربی جمہوریت والے جمہورے، یہ سارے اوپر ہوں گے، نیچے پی ٹی آئی والے، نون لیگ والے، اور یہ سارے بلاول بھٹو والے، یہ سارے شیاطین، یہ کہیں گے اللہ ایک دفعہ ہمیں یہ مل جائیں، نجعلہما تحت، ان کو ہم رگڑا دیں تاکہ اوپر لتاڑ لتاڑ کے یہ جہنم کے نچلے طبقہ میں پہنچ جائیں، یہ اوپر بلبل، یہ بلبلے اٹھ رہے ہیں اور بھاں بھاں کر رہے ہیں، لیکونا من الاسفلین۔ یہ آدمی ولی اللہ ہے، سمجھے، یہ ہمارا سبق کا ساتھی بھی ہے۔ جب ہم نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس پڑھتے تھے تو یہ ہمارے ساتھ پڑھتا بھی تھا، اور اس دورے میں یہ شریک تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج تو مولوی جب بن جاتے ہیں تو پھر تو وہ کسی کو کوئی سمجھتے بھی نہیں، تو یہ ولی اللہ شخص ہے، اللہ اس کو استقامت دے۔ ہاں بھائی دیکھو، اپنے آپ کو کبھی بڑا نہ سمجھو، ان الذین قالوا، سبحان اللہ، دیکھو قرآن کی ایک ایک کڑی مل رہی ہے، ایک ایک کڑی، مضمون وہی ہے، قیضنا لہم قرآنا۔ آگے ذکر کیا قرآن نہ سنو، قرآن یہ مسئلہ بیان کرتا ہے، اس کا جواب دیا، شکوہ اس کا جواب ہو گیا، پھر قرآن بولا کہ دنیا میں جو تمہیں گمراہ کرتے ہیں اور تم بڑی ان سے محبت کرتے ہو، قیامت کے دن یہ منظر ہوگا، وہ بتا دیا۔ اب پھر شروع کیا، ان الذین قالوا، جو لوگ خوابوں سے متاثر نہیں ہوئے، خرافات سے متاثر نہیں ہوئے، مولویوں کی پگڑیوں سے متاثر نہیں ہوئے، بڑے مدرسوں سے متاثر نہیں ہوئے، وسیع البطن و الی آخرہ سے متاثر نہیں ہوئے، ان کی بات ہو رہی۔ شروع میں بھی فرمایا فاستقیموا الیہ، اسی کی طرف سیدھ باندھو، پکے رہنا۔ ہاں کل کوئی آواز آ جائے تو کہو پورا دور ہی غلط تھا، ہم نے اپنے مشرک کانوں سے سن لیا، مشرک آنکھوں سے سن لیا۔ عقیدہ ہوتا ہے، عقیدہ بھی کوئی چیز ہوتا ہے۔ ادھر فیصل آباد میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک اہل حدیث نے ایک بریلوی کے ساتھ مقابلہ کیا، وہاں ایک دربار تھا، وہ کہتے تھے کہ دربار کی جو لکڑ ہے اس کو اگر کوئی ہٹائے گا تو پیر اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے۔ تو اہل حدیث نے کہا میں اٹھاؤں گا، اگر میں نے اٹھا لی تو تجھے اہل حدیث بننا ہوگا، اور اگر میں نے نہ اٹھائی تو میں بریلوی بن جاؤں گا۔ خیر یہ ایک واقعہ پیش آیا، وہاں ہمارا جلسہ تھا، اسی ایریا کے قریب اہل حدیث بھی بڑے آئے ہوئے تھے اسی واقعہ پر۔ مجھ سے پہلے ایک اہل حدیث نے بیان کیا، بڑا چیخا، ہم نے یہ کیا وہ کیا۔ اس کے بعد ہمارا ایک اشاعتی مولوی تھا، مولوی تو نہیں تھا، خطیب تھا،
اس نے تقریر کی، اس نے بھی بڑی اعلی حدیثوں کی تعریف کی. پھر آخر پہ میرا نمبر آیا تو میں نے بغیر تمہید کے اور خطبہ کے میں نے کہا آپ بڑے چیخ رہے تھے، جس نے یہ شرط لگائی ہے اس سے بڑا الو کا پٹھا پاگل دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور اس سے بڑا متذبذب شخص کوئی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ میں نے کہا اگر وہ لکڑی کا تنا شیاطین کی حرکت کی وجہ سے وہ نہ اٹھ سکتا تو اس کا کیا مطلب تھا کہ قرآن غلط ہو جاتا، قرآن کا عقیدہ غلط ہو جاتا. یہ جو آپ نے شرط لگائی کہ یہ تنا اٹھ گیا تو میں بریلوی ہو جاؤں، نہ اٹھا تو بریلوی ہو جاؤں گا، اس کا مطلب ہے قرآن کی صداقت کو، عقیدے کی صداقت کو تو نے اس تنے کے ساتھ معلق کیا کہ تنا نہ اٹھا تو پورا قرآن غلط، پیغمبر کا مشن غلط. تو میں نے کہا یہ شرط لگانے والا بھی کافر ہے اور جو اس کی تحسین کر رہا ہے وہ بھی پکا کافر ہے. اب سارے اہل حدیث دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا جلسے کے بعد اگر کسی کو تکلیف ہو اس بات پہ آؤ بات کرو. یہ کون سی بھائی عقیدہ بھی کوئی چیز ہے؟ یہ عقیدہ ہے کہ اگر یوں نہ ہوا تو میں عقیدہ چھوڑ دوں، اس کا مطلب ہے کہ تیرا عقیدے کی بنیاد ہی کوئی نہیں. عقیدہ اس چیز کا نام ہے کہ اگر سارے آپ بڑھانے کے قبرستان سے گزریں اور سارے مردے قبروں سے نکل کے خدا کی قسم اٹھائیں کہ اللہ کی قسم ہم سنتے ہیں، عقیدہ اس چیز کا نام ہے تم ان پہ لعنت کرو اور کہو تم جھوٹ بکواس کہتے ہو، خدا کا قرآن سچ کہتا ہے. عقیدہ کوئی چیز ہوتا ہے؟ صرف تھوڑا سا سامری کے بچڑے میں بھاں پیدا ہوئی قوم ادھر گئی. سامری کے بچڑے نہ بنو. عقیدہ پہلے قرآن سمجھو دیانتداری کے ساتھ کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور جب قرآن سمجھ لیا پوری دنیا الٹی ہو جائے، دنیا کو نہیں دیکھنا، خدا کے قرآن کو دیکھنا ہے. یہ صداقت تھی مولانا حسین علی کی. اپنے شاگردوں کو کہتے تھے کہ خدا کی قسم مسئلہ یہی ہے، اگر کل میں بھی یہ مسئلہ چھوڑ جاؤں تو میں بھی مرتد اور کافر ہوں گا، قرآن کا مسئلہ حق اور سچا ہوگا. یہ کون سی بات ہے؟ آپ یہاں دورہ پڑھ کے جائیں گھر میں فلانا شیخ الحدیث تو یوں کہہ رہا تھا، لاکھ لعنت ہے 2 مہینے جہاں گزارنے پر بھی. اگر قرآن نہیں سمجھا تو الگ بات ہے، اور اگر قرآن سمجھ کے جہاں سے گیا پھر دیکھا میرا استاد جو کہہ رہا ہے، میرا بزرگ جو کہہ رہا ہے، میرا امام جو کہہ رہا ہے، میرا فلانا بڈیرا شیخ جو کہہ رہا ہے، پھر اگر اس کی طرف جاؤ گے تو پھر صرف کفر نہیں ہوگا، خالص ارتداد ہوگا. سارا جہان جھوٹا ہو سکتا ہے، خدا کا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا. اسی پہ پکا رہنا ہے. ان الذین قالوا، یہ انہی کی بات ہے. ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ، قالوا یہاں قول بے معنی اعتقاد ہے. پہلے میں عبارتیں حاشیے پر پڑھا چکا ہوں، وہاں حاشیہ بھی دیکھ لینا. اس پہ عبارت میں لائی تھی، صرف قول کا اعتبار نہیں ہے. ابھی آپ کو بھولا ہوا ہے، پیچھے نشان لگا ہوگا کہ یہاں قول کا معتبر قول نہیں ہے. اعتبار کس کا ہے؟ اعتقاد کا. اور قول صرف اس اعتقاد کا مظہر ہے، ظاہر کرنے والا ہے. صرف کلمہ گو جو ہوگا وہ پکا جہنمی ہوگا. ہاں، جو کلمے کو مخلصاً بقلبہ مستیقناً قلبہ، تو یہ جہاں پر قول اسی طرح ہے، اوپر لکھا ہے دل سے اقرار کر لیا، اگر کہنے کا موقع نہیں بھی ملا لیکن دل سے اقرار یہی کر لیا وہ جنت میں جائے گا. ہاں بھئی، یہ ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ بشارت ہے جنہوں نے کہا
ربنا اللہ ربنا اللہ قال ربکم ادعونی ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ہماری پکاریں سننے والا صرف اللہ. یہ دونوں معرفہ ہیں. حسر کا معنی ہے ہماری دعا پکار سننے والا صرف اللہ، یعنی فد اللہ والے دعویٰ پر پکے ہو گئے، عقیدہ رکھا. ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے. ثم استقاموا، اس پر پکے ہو گئے، ڈٹ گئے، اور ان کو خواب متزلزل نہیں کر سکے، روایات متزلزل نہیں کر سکی، خرافات متزلزل نہیں کر سکے، اسی عقیدہ پر محکم ہو گئے. ثم استقاموا، ڈٹ گئے، پک گئے، پکے ہو گئے. سمجھ رہے ہو؟ ثم استقاموا، اسی عقیدہ پر. یہ کام بڑا مشکل ہے. الاستقامت ہی البقاء علی التوحید، استقامت کہتے ہیں توحید پر ڈٹ گئے، توحید پہ پکے ہو گئے، متزلزل نہیں ہوئے، نہ کسی بزرگ کے کہنے سے، نہ جھوٹی روایات سے، نہ خوابوں سے، نہ سامنے کوئی شیطان ملا، اس سے صرف اللہ کی توحید، اسی پہ ڈٹ گئے. یہ ذرا نکالیں سورہ ہود آیت نمبر 112. جلدی بے جلدی، ٹائم بڑا کم ہے. فاستقم کما امرت، حوالہ نوٹ کر لو، انشاءاللہ بحث اس آیت کی میں سورہ ہود میں کروں گا. فاستقم کما امرت، پکا راہ میرا پیغمبر، جیسے آپ کو حکم دیا گیا آپ بھی، اور آپ کے ساتھ جو شرک چھوڑ کے آگے وہ بھی پکا رہنا ہے. پکا کا کیا معنی؟ لا تطغوا، ٹیڑھا ڈھیلا نہیں ہونا، نرم نہیں پڑنا، اردا گرد ادھر ادھر دائیں بائیں میل نہیں ہونا. لا کیا مطلب ہے لا تطغوا؟ فرمایا لا ترکنوا الی الذین ظلموا، مشرکوں سے تعلق نہیں رکھنا، ان کی طرف میلان نہیں کرنا، قریب نہیں جانا. اسی طرح سورہ شورا آیت نمبر 15. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، یہ بھی وہی استقامت کا مضمون ہے. انشاءاللہ بات اپنے مقام پہ آئے گی، صرف جمع کر لو. اور سورہ احقاف آیت نمبر 13. اصل میں حوامیم یکم شعبان سے شروع ہونی چاہیے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ آیات الاستقامہ ہیں. اب ذرا اسی کو سمجھو. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے، مرتے دم تک اسی پہ قائم رہے. تتنزل علیہم الملائکہ، اترتے ہیں ان پر فرشتے. تتنزل، وہ کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ ہے تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا کہ ڈرو نہیں. یہ دفع مضرت ہے، سمجھا چکا ہوں، نقصان سے بچنا. اور ولا تحزنوا، اور غم نہ کرو.
غم نہ کرو، وَأَبْشِرُوا جلب منفعت، نفع حاصل کرنا۔ تو جب آدمی مر رہا ہوتا ہے تو دو فکرات ہوتی ہیں، ایک فکر یہ ہے میرے پچھلوں کا کیا بنے گا، شاگردوں کا کیا بنے گا، یہ پکے رہیں گے یا کسی مولوی کے ہاتھ چڑھ جائیں گے، اور دوسرا اولاد کا کیا بنے گا، بیوی بچوں کا کیا بنے گا، اور دوسرا جب آدمی پہ موت آنے لگتی ہے آخرت کا خوف طاری ہوتا ہے کہ اب اگلے جہان پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے المومن یموت بعرق الجبین، جب مومن مرنے لگتا ہے اس کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا ہے، اور یہ پسینہ بوئی ہولناکی ہوتی ہے کہ اب اگلا جہان میں داخل ہونے لگا ہوں، اللہ جانے کیا بنے گا۔ تو آگے کا خوف اور پیچھے کا غم ہوتا ہے دنیا چھوڑنے کا۔ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، آگے کا خوف نہ کر، پچھلوں کا غم نہ کر، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، اللہم اجعلنا منہم، وابشروا بالجنہ، خوش ہو جا جنت کے ساتھ، التی کنتم توعدون، وہ جنت جس کا کنتم تھے تم وعدہ دیے جاتے بواسطہ پیغمبر کے